یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نجم شیراز بنیاد رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ایک بہت ہی اہم اور اسپیشل ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں۔ آج کی اس ایپیسوڈ کا آغاز میں اللہ کی ایک آیت، قرآن حکیم کی ایک آیت سے کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ فصلت 41 سورہ ہے، اس کی 30 نمبر آیت سے۔ یہ آیت میرا ایمان بڑھاتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگیوں کو بھی یہ تقویت دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہہ دیا، یہ اناؤنس کر دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، تو وہ تو پوری کائنات کو پالتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اس کے احکامات، اس کی صفات اور اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنا رب مانا ہے۔ ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ گئے، ایک دن نہیں، پوری زندگی کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر اپنے ملائکہ، اپنے فرشتے بھیجے گا۔ کیا کہتے ہوئے؟ اللہ تخافوا، خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، اور رنجیدہ مت ہو، اور اس جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم، وہ ملائکہ کہیں گے ہم تمہارے اولیاء ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے پروٹیکٹرز ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں، وفی الآخرہ، اور آخرت تک۔ اور اس میں تمہیں کیا ملے گا؟ ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے نفس سوچیں گے وہ بھی مل جائے گا، ولکم فیہا ما تدعون، جو منہ سے بولو گے، دعا کرو گے، وہ بھی مل جائے گا، نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی طرف سے۔ آج جن شخصیت سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ان کی گفتگو آپ ہر روز سنتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ آپ ان کی زندگی کو ذرا اور قریب سے دیکھیں اور سمجھیں۔ پوری دنیا میں وہ توجہ کا مرکز ہیں، ان کا تذکرہ ہر ٹی وی چینل پر، ہر سوشل میڈیا پر ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے پاس آج بیٹھا ہوا ہوں۔ آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان، وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نجم۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی بالکل ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے وقت نکالا۔ سر، بچپن سے یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے کہ پاکستان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو ایسے ہی چلے گا، اور قومیں تو وہ ہوتی ہیں جیسے چائنیز، جاپنیز، جرمن، جو صدیوں سے قومیں ہیں، ہم تو قومیتیں ہیں، اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں ایک میریکل ہوا ہے سر، کہ آپ نے تمام صوبوں کو ایک قوم بنا دیا ہے، اور وہ کسی نسل، کسی زبان، کسی علاقائی قومیت، سندھی، پنجابی کے نام پر نہیں، آپ نے پاکستان کے نام پر اکٹھا کیا، آپ نے امر بالمعروف اللہ کے نام پر اکٹھا کیا، اور سب سے بڑھ کے سر آپ نے شعور کی بیس پہ اکٹھا کیا، کیونکہ ایک پتھر توڑنے والے سے لے کے پی ایچ ڈی آپ کی بات کو سن رہا ہے اور فالو کر رہا ہے سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے کہ آپ نے قوم کو جوڑ دیا سر۔ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ کیسی آپ کی فیلنگس ہیں؟ دیکھیں نجم، میرا تو ایک پولیٹکس میں بڑا لمبا سفر ہے، 25 سال 26 سال ہو گئے، اس مہینے ہو جائیں گے، لیکن جو قوم کو جوڑنے کی بات ہے نا، وہ دیکھیں، وہ اصل میں جب تک جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کے اوپر ہم واپس نہیں آئیں گے تو کبھی بھی ہم قوم نہیں بن سکتے۔ ایک وجہ سے پاکستان بنا تھا، اور وہ تھا کہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی کہ ایک ایسا ملک ہو جس میں جو صحیح معنی میں اسلام کے پرنسپلز ہیں ان کے اوپر وہ کھڑا ہو، اور وہ ایک ماڈرن سٹیٹ بنے جس میں دنیا کو ایک مثال بنے کہ اصل میں اسلام کیا ہے۔ اور وہ ہمیشہ انہوں نے علامہ اقبال کا پڑھیں تو وہ واپس جاتی ہے مدینہ کی ریاست کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ تو ان اصولوں کے اوپر جو کھڑی ریاست تھی، جس نے پھر دنیا کی تاریخ بدل دی، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا وہ، تو وہ علامہ اقبال کی وہ سوچ تھی کہ پاکستان ان پرنسپلز پہ کھڑا ہو کے اور اس نظریے پہ قوم بنے گا۔ وہ ہم بنے نہیں، ہم اس سے دور چلے گئے، ہم نے ہر قسم کی ازمز ایکسیپٹ کر لی، لیکن ہمیں کبھی اس پرنسپلز کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صوبائیت بڑھ جاتی ہے، لسانیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ جو وجہ ہے کہ جس وجہ سے پاکستان نے بننا تھا اور ہم نے ایک مثال بنی تھی دنیا میں، وہ بنے ہی نہیں ہم۔ اور ایسٹ پاکستان بھی اس لیے علیحدہ ہوا۔ یاد رکھیں کہ ایسٹ پاکستان میں 99% لوگوں نے ووٹ کی تھی پاکستان کے لیے، یعنی وہاں بہت زیادہ جذبہ تھا پاکستان کا۔ تو وہ کیوں گیا؟ کیونکہ ہمارا وہ جب نظریہ بیچ میں سے نکل گیا،
تو پھر سب نے اپنا اپنا سوچنا شروع کیا, اور وہ نظریے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ انصاف تھی. تو صوبوں نے بھی اکٹھا ہونا تھا انصاف کے اوپر, قوم ہر انسان نے اسٹیٹ کے ساتھ لگ جانا تھا کیونکہ اسٹیٹ نے اس کو انصاف دینا تھا, اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا. اور پھر وہ دوسری چیز تھی ایک انسانیت, یعنی ایک فلاحی ریاست. فلاحی ریاست کا مطلب ہوتا ہے جب اسٹیٹ اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے تو وہ کمزور طبقہ اسٹیٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے, اور وہ پھر اسٹیٹ ایک قوم بن جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے, جو کہ مدینہ کی ریاست میں انہوں نے ثابت کیا. وہ ایک ماڈل بنا تھا ہم سب کے لیے. اور پھر ایک خوددار قوم جو کہ ایک لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, اور وہ پھر کسی کے سامنے جھکتے نہیں, اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے. اور پھر جو قومیں جب تک پیر پہ نہ کھڑے ہوں, جنہوں میں قومی غیرت نہ ہو, جنہوں میں بڑا مقصد نہ ہو, وہ پھر کبھی اوپر نہیں جاتی. سر یہ اویئرنیس تو آپ کو پہلے بھی ہوگی, آپ نے دنیا گھومی ہے, آپ نے بہت پڑھا بھی, لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے بہت بڑی ٹرانسفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. میری آج کے اس انٹرویو کو جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ جاننا ہے کہ یہ جو آپ کی جو اندر تبدیلی آئی ہے, کیونکہ ہم نے وہ وٹنس کیا ہے نا ٹائم سر, کہ آپ کی جو فین فالوئنگ تو صرف عوام نہیں تھے سر, پیپل لائک امیتابھ بچن, شاہ رخ خان, عامر خان, مک جیگر اور دنیا کے سپر سٹارز آپ کو پسند کرتے تھے. سو اتنی شہرت میں تو اس کا 5% میں بھی لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. اس جگہ پر انسان کی ایگو بھی بڑی ہوتی ہے, وہ اپنے کمفرٹ زون میں بھی رہنا چاہتا ہے, ولنریبل بھی ہو جاتا ہے, کبھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن آج آپ جس مقام پر ہیں, جو کام کر رہے ہیں, وہ بغیر عاجزی کے, بغیر ہیوملٹی کے پاسبل نہیں تھا. اندر کیا ہوا تھا سر, یہ لڑائی کیسے لڑی آپ نے, کس نے ہیلپ کیا, اور یہ کتنی مشکل تھی سر؟ دیکھیں نا, جب میں ایک بڑا خوش قسمت انسان وہ تھا جس نے جو اپنے لیے سپورٹس میں ٹارگٹ سیٹ کیے وہ اچیو کیے, اور پھر اس کی وجہ سے پاپولیرٹی بھی اور دنیا میں نام بھی ملا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ ایک خواب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, پہنچتے نہیں ہیں وہاں تک, لیکن میں وہ تھا جو پہنچ چکا تھا وہاں. تو وہ میں نے, اور وہ جو ساری گلیمر کی زندگی تھی, وہ ایک تو آپ باہر سے دیکھتے ہیں نا, ایک دور سے دیکھتے ہیں, اور ایک آپ پیچھے سے دیکھتے ہیں, تو وہ بھی میں دیکھ چکا تھا. اور میری جو ٹرانسفارمیشن تھی وہ ذرا لیٹ شروع ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں صحیح معنی میں کبھی اسلام کی تعلیم نہیں دی گئی. گھر میں ماں میری بہت ریلیجس والد بھی تھے, لیکن جو ہمیں ایجوکیشن ملنی چاہیے تھی, مثلا سب سے اچھے اسکول میں تھا HSN میں, لیکن ہمیں کوئی پریپریشن نہیں کی گئی کہ صحیح معنی میں کیا. مجھے تو یہ بھی نہیں پاکستان کیوں بنا تھا. پھر دوسرا کہ ہمیں جو سیرت تھی نا نبی کی, وہ ہمیں نہیں پڑھائی گئی. اسلامیات ہم نے پڑھی, لیکن مجھے ایک بڑی لیٹ زندگی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی, اور میرے ٹرانسفارمیشن ادھر سے آنی شروع ہوئی. اور پھر ٹرانسفارمیشن اس لیے آئی کہ میں نے زندگی بھی ساری دیکھ لی تھی, اور گلیمر کی دنیا بھی دیکھی تھی, اور پھر میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی تھی. بڑے کم لوگوں کو اس طرح انہوں نے ایکسیپٹ کیا, مثلا انگلش سوسائٹی نے جس طرح مجھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, تو میں نے اس کو اندر سے بھی دیکھا تھا. پھر میں کیونکہ آدھا سال کرکٹ کھیلتا تھا انگلینڈ میں اور آدھا سال پاکستان میں, تو ادھر بھی میں اپنی سوسائٹی کو دیکھتا تھا. دونوں کی طاقت اور کمزوریاں بھی پتہ چلنی شروع ہو گئیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ میں نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے تجربے سے ریئلائز کیا کہ اصل میں وہ جو ہم نماز میں مانگتے ہیں سیدھا راستہ, وہ ہے کیا. تو ہمیں بڑا ایک غلط آئیڈیا تھا سیدھے راستے کا. میں یعنی مجھے جب میری والدہ جب ہم سونے سے پہلے بچے ہوتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ دعا مانگو اللہ سیدھے راستے پہ لگا. تو آہستہ آہستہ ہم سوچتے تھے وہ سیدھا راستہ تو بڑا بورنگ راستہ ہے, کیونکہ جو ہم فلمیں دیکھتے تھے اور جو ہمارے ہیروز تھے وہ جس راستے پہ تھے وہ سیدھا راستہ نہیں تھا. تو ان کا جو راستہ تھا وہ ایکسائٹنگ لگتا تھا, وہ اٹریکٹیو تھا, لیکن جو سیدھا راستہ تھا وہ بڑا بورنگ لگتا تھا. تو وہ میں نے آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھی اور پھر قرآن کو سمجھنا شروع کیا, اور اپنے تجربے سے ریئلائز کیا کہ اصل میں سیدھا راستہ ہماری بہتری کے لیے ہے, اور جس راستے کو ہم گلیمرس اور اٹریکٹیو سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہماری بربادی کا راستہ ہے. یعنی وہ ہمیں خوشی نہیں دیتا. وہ اور پلیجر سیکنگ یعنی عارضی خوشی اور ہیپینس اور جو خوشی ہے اس میں ایکچولی فرق ہے. پلیجر سیکنگ کچھ اور ہے, وہ عارضی خوشی ہوتی ہے,
اور وہ ایکچولی آدمی کو ایک غلط طرف لے جاتی ہے، ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے، تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اور جو اصل خوشی ہے وہ اصل میں سیدھے راستے میں ہے. اور سیدھا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے، اونچ نیچ ہے اس میں. اندر لڑائی ہوئی ہوگی نا سر؟ تو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیں تو وہ تو کوئی آسان زندگی تو نہیں تھی، تو سارا وقت سٹرگل تھی. لیکن وہ پھر ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے. تو وہ ایکچولی یہ مجھے بڑا لیٹ سمجھ آئی زندگی میں کہ وہ اصل میں سیدھا راستہ ہماری بہتری کے لیے. ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کو خوش کر، یعنی اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. آپ نے ابھی ایک ورڈ کہا کہ سیدھا راستہ مانگتے ہیں سر، تو یہ بہت بڑی بات ہے سر، کیونکہ اکثریت تو پڑھتی ہے سر. نہیں، جب آپ صراط مستقیم پڑھنا اور مانگنے میں زمین آسمان کا فرق ہے سر. اصل میں جی یہ تو اللہ کی دعائی آپ 5 وقت میں نماز میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جن کو تو نے ہمیں نیب تھے. یعنی وہ راستہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے. سب سے زیادہ تو عروج ان کا کبھی ایسا انسان نہ آیا نہ آ سکتا ہے. تو وہ جو راستہ ہے وہ آپ آہستہ آہستہ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے سے آدمی کو بڑا آدمی بنا دیتا ہے. وہ جو میں بار بار اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں، مولانا رومی کی سینگ کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں کیوں رینگ رہے ہو چونٹیوں کی طرح. تو پر تو آدمی کو ہوتے ہی ملتے ہی تب ہیں جب وہ اس راستے پہ جاتا ہے. تو سر یہ بات کی میرے نزدیک بڑی ویلیو ہے سر، اور آپ ماشاءاللہ آپ کی بات میں دیکھ رہا ہوں سر پچھلے کافی عرصے سے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہیوی ہوتی جا رہی ہے، اس میں ایمان بہت واضح ہوتا جا رہا ہے اور کلیئرٹی آتی جا رہی ہے سر. اور اس سے لوگ محسوس کر رہے ہیں اس کو، اس سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں اور وہ اس کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں. یہ کیا حالات آپ کی بات اور ایمان کو زیادہ انٹینس کر دیتے ہیں، پختہ کر دیتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں آپ کا زندگی کا تجربہ سب سے بڑا، کیونکہ آپ جیسی زندگی میں اونچ نیچ دیکھتے ہیں اور مختلف راستے جس طرح میں دیکھ کے آیا ہوں. میں نے تو بڑی زندگی وہ ایسی زندگی گزاری ہے شاید ہی کسی کو اس طرح کا موقع ملے. کیونکہ دیکھیں ہماری جو یوتھ ہے، میں دیکھتا ہوں اب وہ جن چیزوں سے امپریس ہوتی ہے، اور جو پاپ میوزک اور یہ اور وہ، اور جو ہالی ووڈ سٹارز اور بالی ووڈ، تو اگر آپ اس کے پیچھے چلے جائیں پکچر کے تو آپ کو ایک اور ہی سین نظر آتا ہے. وہ میں نے دیکھا ہوا ہے. تو کیونکہ میں نے دیکھا وہ، اور اپنی زندگی میں پھر جو میں سمجھتا تھا کہ بڑے گلیمرس اور بڑی زبردست زندگی ہے، وہ جب میں نے اندر سے دیکھی تو اصل میں وہ ایسی ہے نہیں. وہ ایک معراج ہے جس کی طرف سے لوگ جاتے ہیں. اور اصل میں جو زندگی جس طرح میں نے کہا وہ جو ہم مانگتے ہیں اللہ سے سیدھے راستہ، وہ اس زندگی میں جو سکون اور خوشی ملتی ہے وہ اور کسی زندگی میں نہیں ملتی. اور میری یہ آبزرویشنز ہیں زندگی میں. میں اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں اپنی زندگی ہمیشہ سونے سے پہلے ہمیشہ اپنے دن کا جائزہ لیتا ہوں. تو میں نے جو اپنی سارا انالیسس کیا، جائزہ کیا اپنی زندگی کا، تو مجھے اور کلیئر ہوتا گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. اور سمجھ آنی شروع ہوئی کہ جو ہم اتنی اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، جو ہم اتنے بڑی گلیمرس زندگی، اصل میں وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے. سر بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی آپ کی بات سے انسپائر ہو رہا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ محض باتیں ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی کو وہ بات لگ رہی ہے اور کسی کا حال خراب ہو رہا ہے وہ سن کے کہ یار میرا تو ایمان بڑھ رہا ہے یہ بات سن کے. کیونکہ یہ جو بات آپ کرتے ہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتی اگر زندگی میں تبدیلی نہ آ رہی ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور میں اس بات کا گواہ ہوں سر کہ ایک آدمی جو کچھ اور لائف گزار رہا ہو اس کی زبان سے ایمان کی بات نکل ہی نہیں سکتی سر. یہ اللہ کو میں گواہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے سر. تو بات کی جہاں تک سر ویلیو ہے، تو اس کائنات کا آغاز بات سے ہوا. کن فیکن، اللہ نے بات ہی تو کی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، دل بدلے، لوگوں کو جوڑا. اور آپ بھی قوم سے بات کر رہے ہیں. تو جب آپ نے بات کی سو لوگوں نے لبیک کہا اور خوش آمدید کہا. اللہ کی بات آپ نے کی اور آپ نے ان کو سنہری اصولوں کی طرف بلایا، اسلام کے ویلیو سسٹم کی طرف. سو بہت سارے لوگوں کو تھوڑا عجیب لگا کہ یہ سیاست میں دین کیسے آ گیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہنچا دو میری رسالت، چاہے ایک آیت بھی تمہیں پتہ ہے. اس کا مطلب ہے سبزی والا، اسپورٹس مین، بچہ اور ایون وزیر اعظم، ان کی بھی ڈیوٹی بن جاتی ہے ٹو پروپوگیٹ دا میسج. سو یہ کیا جواب دیں گے آپ ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میرا یہ خیال ہے سر کہ دین سے تو سیاست پاک ہو جائے گی،
کاروبار پاک ہو جاتے ہیں, رشتے پاک ہو جاتے ہیں. واٹ وڈ یو سے؟ دیکھیں میں پولیٹکس میں آتا ہی نہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا, کیونکہ اللہ کی بائی دی وے سب سے بڑی اس کا تحفہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایمان. اصل میں چینج انسان میں آتا ہی تب ہے جب اس کے دل میں ایمان آ جائے. جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ چینج ہی ہوتا ہے بلیف کے ساتھ, نہیں تو آپ ہمیشہ اپنی جینز کے, اپنی انوائرمنٹ کے, آپ اس کے غلام رہتے ہیں, آپ چینج نہیں ہو سکتے. میری زندگی میں جو میں نے لوگوں کو چینج ہوتے دیکھا وہ صرف جب اندر سے ایمان آپ کو چینج کرتا ہے. تو میری اور زندگی تھی, چینج ہو گیا. تو پولیٹکس میں آیا صرف میرے میں ایمان تھا, کہ ایمان جو ہے دو راستے ہیں نا, ایک تو اپنی ذات کا ہے, آپ اپنے لیے زندگی گزاریں. اور میں جب کرکٹ چھوڑی مجھے کس چیز کی کمی تھی, اور کرکٹ کے اوپر تھوڑی میچ کے انالیسس کرتا رہتا, تو بڑے آرام سے ساری زندگی میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن جب آپ میں ایمان آ جائے تو اللہ پھر آپ کو جتنا دیتا ہے اتنا ہی زیادہ ذمہ داری دے دیتا ہے کہ آپ باقی انسانیت کے لیے کیا کرتے ہیں. سو آپ کے زندگی ادھر سے چینج ہوتی ہے. یہ جو دو راستے چینج ہیں کہ ایک راستہ سیدھا راستہ اور ایک تباہی کا راستہ. تباہی کا راستے میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان صرف اپنے لیے جیتا ہے, اور اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنے لیے خرچ کرتا ہے, یا فیم ہے تو اپنے لیے اس کا استعمال کرتا ہے. جب آپ کو ایمان آ جائے تو آپ پہ اللہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ اس سے جو میں نے ساری نعمتیں تو اللہ کی طرف سے ہے نا, تو جو میں نے آپ کو نعمت دی ان نعمتوں سے آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا. تو بیسکلی یہ فرق ہوتا ہے ایمان میں اور جب آپ ایمان کے بغیر زندگی گزاریں. تو جب میرے میں ایمان آیا تو تب میں نے سوچا, پہلے میں نے ہاسپٹل کے اوپر پورا زور لگایا, بنایا, اور اسی دور میں نے ریئلائز کیا کہ اصل میں تو پاکستان میں فلاحی ریاست کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے ملک بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست, جو ہمارا نظریہ پاکستان ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں پولیٹکس میں آ کے اس نظریے کے پیچھے چلوں. تو میں پولیٹکس میں آیا اس لیے تھا. آپ مقصد کے ساتھ آئے تھے؟ اور پہلے دن سے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمارا نصب العین تھا. کاروبار نہ انڈسٹریز نہ, اور اس کو ہم نے اپنا نصب العین بنایا, اور پھر ہم نے اسلامی فلاحی ریاست اپنا آبجیکٹو بنایا. تو جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے یہ بھی سوچا کہ میں نے لوگوں کی, ایک پرائم منسٹر باپ کی طرح ہوتا ہے, تو میں کوشش کروں کہ اپنے نوجوانوں کو وہ راستہ, اس راستے پہ لگاؤں جس پہ ان کی بہتری ہے. تو اب اس میں کئی دفعہ بولتا ہوں, کئیوں کو اثر ہوتا ہے, کئیوں کو نہیں ہوتا. وہ تو زبردستی تو ہے ہی نہیں دین میں, لیکن انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک ملک کا باپ کی طرح ہوتا ہے. بے شک سر. اور ہمارے اسلام میں ماں باپ کا بہت بڑا رتبہ ہے. اس کی وجہ ہے وہ کیوں ماں باپ کی عزت ہے, اس لیے نہیں کہ ماں باپ کوئی فرشتے ہیں, اس لیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں. تو وہ اگر زندگی میں انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں, گناہ بھی کیے ہوں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بچے نہ اس راستے پہ چلیں. تو اس لیے بچوں کو کہا گیا کہ ماں باپ کی عزت کرو, کیونکہ ماں باپ بے لوث ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں نے اگر یہ غلطیاں کی بھی ہیں تو میرے بچے نہ کریں, تو ان کی بھلائی چاہتے ہیں. بے شک سر. اس مقصد کے ساتھ ساتھ آپ کا وزیر اعظم بننے کا ایک اور مقصد بھی مجھے نظر آتا ہے سر, اور میں آپ کو, اتفاق کی بات ہے سر, آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا, 2004 میں 9/11 کے بعد جو پہلا پاکستان ڈے پریڈ ہوئی تھی, آپ اس کا آخری خطاب دے رہے تھے اور میں آخری پرفارمر تھا. میں نے اپنی حمد وہاں پہ پڑھی تھی. آپ نے وہاں پر بھی سر اسلاموفوبیا کو ایڈریس کیا. پھر ہر پلیٹ فارم پہ GPU لنڈن میں ہوتی تھی, گلوبل یونٹی پیس ایونٹ, ڈاکٹر ذاکر نائک اور بڑے بڑے اور بھی لوگ آتے تھے سر. آپ اس پہ بات کرتے تھے, وہ بھی میں نے آپ کی بات سٹیج کے پاس کھڑے ہو کے سنی. تو میں سر بہت فریکوینٹلی باہر سفر کرتا تھا اور دل اندر سے روتا تھا کہ جتنی بڑی کیمپین تھی اسلاموفوبیا, اتنی بڑی ہمارے پاس آواز نہیں تھی. اور پھر 2015 میں انگلینڈ میں تھا سر, تو وہ پیرس اٹیکس ہو گئے, پھر کوئی مسلمانوں کی آواز نہیں آئی. وہ پوپ فرانسس بولے ہمارے حق میں کہ انہیں ہمدردی ہے مسلمانوں سے, اور فریڈم آف سپیچ کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. تو کوئی آواز نہیں آئی مسلمانوں کی. پھر سر وہ وقت آیا, اللہ نے سنی کہ وہ آواز پاکستان سے اٹھی, اور سب سے بڑے دنیا کے پلیٹ فارم یونائٹڈ نیشنز سے وہ آواز آپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ اسلام کی اسپرٹ کیا ہے, فریڈم آف سپیچ کیا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کیا ایسوسیشن ہے. تو اس پہ میں اور پوری قوم آپ کی شکر گزار ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ 1.5 بلین مسلمس وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو سوال سر یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے کے جو مقاصد تھے
مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک مقصد تھا آپ کا شروع سے، کیونکہ آپ اس کو ایڈریس کر رہے تھے سر. دیکھیں میں نے کیونکہ میری باہر جانا، میرے بچے جب میری طلاق ہوگی تو بچے انگلینڈ میں تھے تو مجھے جانا پڑتا تھا انگلینڈ. اس سے پہلے میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا انگلینڈ میں، پتہ نہیں 18 سال، اور پھر تو شادی اور بچوں کی وجہ سے مجھے انگلینڈ زیادہ جانا پڑتا تھا. تو میں یہ ایک اسلاموفوبیا کو اپنے سامنے بڑھتے دیکھا ہے. یہ شروع ہوا تھا سلمان رشدی نے جب کتاب لکھی تھی، تو اس کے بعد جو ایک ریاکشن آیا مسلمانوں کا، اور پھر مغرب کا ریاکشن اس کے خلاف آیا مغربی دنیا میں. اور میں نے دیکھا کوئی مسلمان سکولر بڑھ کے اس کو، نہ کوئی مسلمان ملک کے ہیڈز آف اسٹیٹ کوئی اس کو کاؤنٹر ہی نہیں کرتا تھا. ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ان کے ملک میں زیادہ تر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے مرنے کے لیے تیار. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مثلا اگر عیسائی ہیں بھی، کرسچنز بھی ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کو اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم. ان کے اوپر مزاحیہ فلمز بھی میں نے دیکھی ہیں، بنائی ہیں، یعنی ان کا اور طریقہ. مجھے یہ پتا تھا، تو میں ہر فورم پہ یہ بولتا تو رہتا تھا کہ کوئی اس کے اوپر بولو، لیکن کوئی بولتا ہی نہیں تھا. تو فاصلے بڑھتے رہے. مسلمانوں کو وہ کہتے تھے آزادی کے رائے کے اگینسٹ ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے اگینسٹ ہیں. مسلمان سمجھتے تھے جان کے ہمیں پرووک کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے. تو میں نے جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے پھر تب سے کوشش کی کہ میں مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس کو اس چیز کا آگاہ کروں کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جو کروڑوں مسلمان رہ رہے ہیں مغربی دنیا کے اندر ان کے لیے. کیونکہ ان کو ہر باری، جب پھر 9/11 آ گیا، 9/11 میں دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. اور پھر یہ دونوں ایک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شان میں گستاخی کرتے تھے تو ایک تب ریاکشن آتا تھا، اس کے اوپر وہ ہمیں برا بھلا کہتے تھے کہ جی یہ بڑے تنگ نظر ہیں، اور دوسری طرف جوڑ دیا ہمیں اس کے ساتھ ٹیررزم کے ساتھ، اسلام اور ٹیررزم. تو مسلمانوں کو بڑا برا ٹائم گزرا. تو میں نے اس لیے شروع کیا، پہلے میں نے OIC میں بات کی کہ آپ سب کو ہیڈز آف سٹیٹس کو ہمیں یہ اٹھانا چاہیے. پھر میں نے UN کے اندر بھی کی اور پھر مسلسل کرتا رہا. تو یہ بہت بڑی ایک اللہ کا شکر ہے، پاکستان کو اعزاز ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جس نے 15 مارچ کو دنیا میں اینٹی اسلام اسلاموفوبیا دن اب ہے. اس کا مطلب کہ اب دنیا ایڈریس کرے گی کہ جو مسلمانوں کے کنسرنز ہیں. بے شک سر. سر ایک اور اسلاموفوبیا کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان کے اندر ہے، یعنی نوجوان نسل جس میں میں بھی تھا سر، کہ لگتا تھا کہ اسلام پابندیاں ہیں، جیسے آپ نے کہا سوشل لائف چلی جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سو اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ اور NRA جو ہے رحمت للعالمین اتھارٹی، وہ اس کو جی یہ دیکھیں نجم، میں نے جب کیونکہ میں خود اس پروسیس سے گزرا ہوں نا. ہم HSN میں تھے، ہمارے سارے ہیروز مغربی، ہمارے سارے فلم ایکٹرز ہالی ووڈ کے، ہمارے سپورٹ سٹار وہ سارے باہر کے تھے، اور ان کی زندگی بالکل جو ہم آئیڈلائز کرتے تھے وہ بالکل زندگی مختلف تھی. جو ہمیں بتایا جا رہا تھا سیدھا راستہ ہے تو بالکل مختلف تھی. تو آپ جب ہمیں کوئی کہتا تھا کہ سیرت نبی ایکسپلین کیے بغیر کہ وہ کیا، دیکھیں اصل میں ہم ایک چیز ایکسپلین نہیں کر سکے. میں اپنی زندگی سے کیونکہ مجھے کسی نے HSN کالج میں یہ چیز نہیں ایکسپلین کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ انسان ہیں. یعنی آپ اگر مسلمان ہو یا نہ ہو، کسی کی اچیومنٹ نہیں ہے جو ایک انسان نے اچیو کیا، اور وہ ہسٹری کا حصہ ہے. باقی اللہ کے پیغمبر ہسٹری میں ان کے مینشن نہیں ہے. ان کا جب پیدا ہوئے، جب مدینہ آئے، جب دنیا سے سارا ریکارڈ ہے. اور یہ فنومینا کبھی مجھے کسی نے ایکسپلین نہیں کیا. یہ میں نے آج سے اس بعد میں کتابیں پڑھ کے مجھے سمجھ آئی اس کی. اب وہ ہمیں کیوں اللہ کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ ہماری بہتری کے لیے. ہم یہ نہیں سمجھتے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا. اور وہ اس لیے کہ وہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان تھے. تو جب ہم کتابیں پڑھتے تھے اپنے رول ماڈلز کی، سپورٹس مین کی، کسی کتاب پڑھی جو پھر مثلا بل گیٹس کے لوگ پڑھتے ہیں کہ بڑا گریٹ انسان ہے. تو لیکن اصل میں اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کی جو دنیا کا سب سے گریٹسٹ انسان ہے
ان کی زندگی سے سیکھو، ماڈل بناؤ. کیونکہ ان کو جب آپ ان کے پرنسپلز اپنائیں گے تو آپ بھی اوپر آ جائیں گے. کیونکہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ تھے، جو ان کے صحابہ تھے، سب گریٹ بن گئے. دنیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنے زیادہ گریٹ انسان کبھی آئے نہیں پیدا ہیں. ہی نہیں ہوئے سر. وہ اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. ایک کتاب ہے، ایک انگریزی کی کتاب ہے، دی عرب کانکویسٹ. وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کے بعد کتنے، یعنی ایک پرولیفریشن تھا، ایک کے بعد دوسرا عظیم آدمی تھا. کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر، اور ایک ان میں عجیب سی ایک انہوں نے ڈال دیا. یعنی وہی جو مولانا رومی کی سینگ ہے کہ انہوں نے انسان کو پر دے دیے، وہ سارے بڑے انسان بن گئے. تو اس لیے اللہ ہمیں کہتے ہیں قرآن میں کہ ان کی زندگی سے سیکھو. ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ تھا. اور مدینہ کی ریاست، اس لیے وہ ان کی سنت تھی. اور مدینہ کی ریاست بیس بنا جدھر سے مسلمان سویلائزیشن اٹھا اور کئی 100 سال تک دنیا کی امامت کی. وہ پرنسپلز آج بھی ویلڈ ہے. مجھے یاد ہے لوگ ہمیں کہتے تھے وہ جی 14 سال پہلے کی بات نہ کرو، لیکن وہ سارے پرنسپلز جو بھی آج ترقی یافتہ ملک ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے پرنسپلز یوز کر رہا ہے. مثلا سوئٹزرلینڈ کچھ بھی نہیں ہے، امیر ترین ملک ہے. رول آف لا بھی وہاں ہے، فلاحی ریاست بھی وہاں ہے، خودداری بھی ان کے اندر ہے. ادھر چلے جائیں اسکینڈینیویا، زبردست فلاحی ریاست. چائنا اٹھا کیسے؟ انہوں نے وہی لوگوں کو غربت سے اوپر اٹھایا اور رول آف لا، یعنی ان کا بڑا تکڑا احتساب ہو. انہوں نے یعنی جو پرنسپلز مدینہ کی ریاست میں سیٹ کیے تھے وہ ہر ماڈل سٹیٹ استعمال کرتی ہے. تو سر آپ اور وہ مسلمان دنیا میں نہیں ہیں. آپ مسلمان دنیا میں دیکھیں وہ جو پرنسپلز ہیں وہ یہاں نہیں ہیں، وہ ہر ان ملکوں میں ہیں جو کامیاب ہیں. سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ رول ماڈل بھی مسنگ تھا جو جس سے لوگ ریلیٹ کر پاتے ہیں؟ کیونکہ جس نے بریانی بنائی ہے وہی سکھا سکتا ہے کہ بریانی کیسے بنتی ہے. آپ کی بات کنیکٹ ہو رہی ہے بیکاز آپ کے پاس کمپیریزن ہے، وہ زندگی گزارتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، جو کہ بہت سارے علماء کو میں نے سوشل میڈیا پہ اپریشیٹ کرتے ہوئے سنا ہے آپ کو، کہ آپ نے لوگوں کو بہت ساری وہ باتیں سمجھائی ہیں جو 75 ایئرز میں جیسے کلمہ ہے نہیں پہنچا اس طریقے سے. ہم سمجھتے رہے کہ صرف پڑھنا ہے، لیکن اس کو لیو کرنا لا ہے. الہ الا اللہ ایک انسان کی لبریشن ہے، یعنی ایک انسان کو آزاد کرتا ہے. وہ جو اقبال کا شاہین ہے نا، وہ شاہین بن ہی نہیں سکتا جب تک لا الہ الا اللہ اس کے ذہن میں نہ، اس کے دل میں نہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ آپ کسی، یہ شرک ہے کہ کسی کو آپ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکیں، چاہے وہ ملک ہو، چاہے سپر پاور ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو. جدھر آپ یعنی اپنی غیرت، اور لا الہ انسان کو غیرت دیتا ہے، آپ ایک خوددار انسان بناتا ہے، اور بڑے کام خوددار انسان کرتا ہے. وہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک دم اتنے عظیم لوگ آ گئے، جو ان کے ارد گرد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، ایک ہیومن پوٹینشل کو انہوں نے آزاد کر دیا. اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑا پوٹینشل دیا ہوا ہر انسان کو، لیکن ہم نے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں اپنی، ہم اوپر نہیں جا سکتے. سب سے بڑا بت جو انسان کو ایک بڑا انسان بننے سے روکتا ہے وہ ہے یہ پیسے کا بت. یہ جو پیسے کی پوجا ہے، یہ میں نے بڑی تباہی دیکھی ہے انسانوں کے اندر. بہت بڑا الہ ہے سر. اگر پیسے کو آپ صحیح استعمال کر لیں تو وہ آپ کے لیے ایک نعمت بن جاتی ہے، لیکن اگر آپ پیسے سے استعمال ہو جائیں تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے. تو سر یہ آپ کی جو ویژن ہے پاکستان کے لیے، ریاست مدینہ، تو ظاہر ہے سر جو جن کے پاس پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے، میں یہ کہہ دوں کہ جو میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو مجھے نہیں اسکول میں بتایا گیا، بچوں تک میرے نوجوانوں کو ارلی اسکولوں کے اندر ان کی سیرت، ان کی زندگی کا پتہ ہو. ساتھ پھر ان کو ہمارے پاس فلمز بنے الٹرنیٹ، جس طرح یہ جو ارطغرل ہے، یہ جو ٹی وی ترکش ڈرامہ ہے، یہ ایک الٹرنیٹ دیتا ہے لوگوں کو، یہ ایک الٹرنیٹ کلچر بتا رہا ہے اپنے نوجوانوں. تو جب تک آپ اپنے نوجوانوں کو ایک ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے کلچر آ رہا ہے، جب تک آپ اس کا متبادل نہیں دیتے تو وہ تو وہی جائیں گے نا، آپ کیسے کریں گے. اور تو میں یہ رحمت للعالمین اتھارٹی صرف بچوں کو سیرت نبی نہیں، بلکہ اس میں اسکالرز ایک انٹرنیشنلی بھی مثلا جواب دیں اگر اسلام کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو کوئی
ایک انٹلیکچوئل ایک اسکالرلی جواب آئے, بجائے ایسے ہم توڑ پھوڑ شروع کر دیں, اپنا ہی ملک کا نقصان کریں. اور پھر فلمز بنے, سیریلز بنے مسلمان ہیروز کی, جس طرح یہ ترکی نے انہوں نے شروع کیا. اور پھر کارٹونز بچوں کے لیے, کیونکہ بچوں کے لیے کارٹونز بھی میں دیکھ رہا ہوں, وہ ان کے اندر ایک انڈوکٹرینیشن کر دیتے ہیں, پورا لائف سٹائل ہے سر. ایک وہ ان کو اچھا ہمارے ماں باپ میں عزت ہے, ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں, آپ ان کے کارٹونز دیکھیں اس میں تو ایسا ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں سر. تو وہ ہمارا جو, اور ہمارے ہر اس کے پیچھے کچھ ہے. ہمارے جو اسلام کے آداب ہیں, جو ہمارا کلچر ہے, اس سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ. مثلا پردہ ہے, پردہ صرف کپڑوں کا نہیں ہے, یہ ایک معاشرے کے اندر یہ اینٹی فحاشی ہے. واہ. اور فحاشی کی ایک بہت بڑا مسئلہ ایک معاشرے کے اندر تباہی کا ہے. مثلا یہ جو ریپ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, بچوں کے چائلڈ ابیوز جو پاکستان میں اب ہر دیکھیں, میں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اخباروں میں دیکھ کے کہ ہر جگہ اب آ رہا ہے کہ کبھی کوئی بچے سے زیادتی ہے, کچھ ہے, کبھی عورتیں ریپ ہو رہی. آپ اگر معاشرے میں فحاشی بڑھا دیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ تو اس کا ایفیکٹ آئے گا نا. اور دوسرا پرابلم موبائل فون ہے. اب موبائل فون کے وہ مٹیریل آ گیا بچوں کے سامنے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچوں نے اس طرح کی چیزیں ایکسپوز نہیں, بلکہ انسان نہیں ہوئے. موبائل فون کے اوپر آپ اس میں بڑی ایجوکیشنل چیزیں ہیں, نالج ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس میں پورنوگرافک مٹیریل آتا ہے جو کہ اگر آپ ماں باپ کا بچوں کے اوپر نظر نہ ہو تو وہ تو اسے ہینڈل نہیں کر سکتے یہ چیزیں. اس کے بڑے ریپرکشنز ہیں سوسائٹی میں, اور یہ ابھی ہمارے ملک میں نہیں, یہ دنیا کے اندر اس کے ریپرکشنز آ رہے ہیں. تو میں نے اس لیے سوچا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو, اب روک تو نہیں ہم سکتے سوشل میڈیا کو, لیکن ہم کم از کم ان کو ایک جو ہمارا اسلام کا جو لائف سٹائل ہے ان کو آسان زبان میں بچوں کی شروع سے ان کو بتائیں تو صحیح وہ ہے کیا. اور آپ نے ایک انٹرویو میں بڑی مزیدار بات کی تھی کہ کم از کم ہم ان کو ایک آپشن تو دیں, کیونکہ دین میں جبر تو ہے نہیں, دیکھیں نا, لیکن ایک رائٹ اینڈ رانگ کلیئر تو ہو جائے. دین میں اس لیے بلکہ آپ زبردستی کر ہی نہیں سکتے. سر یہ تاثر جاتا ہے, جو میں نے ڈومیسٹک اسلاموفوبیا کی بات کی تھی, تاثر یہی ہے کہ شاید یہ کوئی امپوز کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر, دیکھیں نا, کیونکہ دیا اس طرح گیا, نہیں ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دیٹ, آرام ہے, سمجھایا نہیں سر. میں دیکھیں نا, اب یہ جو ٹی وی ڈرامہ ارطغرل, اب اس میں کوئی زبردستی تو نہیں ہے, آپ نے دیکھنا یا نہ دیکھیں, لیکن اگر آپ جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک آلٹرنیٹیو لائف سٹائل آ رہا ہے, اس میں فحاشی نہیں آ رہی, اس میں اسلام بھی, بچوں کے لیے بھی کچھ ہے, فیملیز کے کچھ ہے. اور یہ اس طرح کے آپ کو میڈیمز چاہیے, آپ زبردستی کبھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ انسانوں کو آپ زبردستی کسی یعنی ریجمنٹ کر سکتے, نہیں ہو سکتا یہ, لیکن آپ ان کو ہتھیار دے سکتے ہیں, اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں, ان کی تربیت کر سکتے ہیں تاکہ وہ سمجھ آئیں. میرا بھی اب کنٹینشن ہے کہ ایک دفعہ ایک کسی بھی نوجوان کے اندر پوری طرح سمجھ ہو کہ اس کا دین کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, پرنسپلز کیا ہیں, سیرت نبی کیا ہے, اس کو پھر دنیا میں جہاں بھی بھیج دو, وہ پھر وہ اس کا بیسک وہ تکڑا رہے گا. لیکن جب آپ کی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے تو آپ تو ہر چیز سے متاثر ہو جائیں گے. اور مغرب کا ٹیکنالوجیکل پروگریس اتنا زیادہ ہے کہ آپ تو اس سے متاثر ہو کے پھر پوری طرح ہی اپنا لیں گے, اس کی اچھائیاں برائیاں دونوں لے لیں گے. اس وقت جو مجھے خطرہ ہو رہا ہے کہ ہم کیونکہ ہمیں پوری طرح مغربی معاشرے کی طاقت اور کمزوریوں کا نہیں پتہ, مجھے خطرہ یہ ہے, اور یہ میں کئی دیکھتا ہوں اور ہمارے زمانے میں بھی یہی تھا, کہ ہم ان کی برائیاں لے رہے ہیں اور ان کی اچھائیاں نہیں لے رہے. کیونکہ ان کی اچھائیاں آپ اگر دیکھیں گے, مثلا امر بالمعروف, آپ اس معاشرے کے اندر اگر آپ نے امر بالمعروف دیکھنا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی کو آپ نے ختم کرنا ہے, یا برائی کے خلاف معاشرے نے کھڑا, آپ ان معاشرے میں چلیں, آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, اسکینڈینیویا چلے جائیں, برطانیہ چلے جائیں, ایک معاشرہ ایکٹیولی لڑتا ہے ان کے اگینسٹ. آپ اگر کوئی پبلک کا پیسہ چوری کرے, وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتا کہیں اس معاشرے میں. بڑی عجیب بات ہے سر, ویسے وہ مست لگتے ہیں, لیکن جب کوئی ایسا لا بریک ہوتا ہے تو وہ ایک دم نہیں, ساری سوسائٹی, سارا میڈیا, ان کی سارا جو سوشل میڈیا ان کی, یعنی کسی جگہ پہ وہ آپ کو اوپننگ, ان کے پولیٹیشنز جو مرضی اندر سے ہوں, برائی کے خلاف سب کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہاں ہمارا یہ پرابلم ہے, جو سب سے بڑا نقصان کیا یہ کرپٹ لوگوں نے اس ملک کو بار بار حکومت کر کے, اور ان کے پھر جو پورا ایک سیٹ اپ ان کے ساتھ مل گیا, پورے مافیاز ان کے ساتھ مل گیا, میڈیا کے اندر بھی,
کہ انہوں نے برائی کو برا نہیں کیا پاکستان میں. ہم اچھائی اور برائی کے اندر جو فرق ہے وہ ختم کر دیا انہوں نے. اور یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے کو آپ نے تباہ کرنا ہے, اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں. سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال لگے بینگ رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اصحابہ کرام ساتھ, پھر بھی 23 سال لگے سر فتح مکہ اور پھر وہ سوسائٹی بنتے بنتے. ہمیں تو سر 100 سال بھی لگ سکتے ہیں, وہ تو اللہ کے رسول تھے. لیکن آپ نے ایک آغاز کر دیا ہے, آپ نے ایک تصور دے دیا ہے. سو اللہ آپ کو انشاءاللہ ایک موقع جب اور دے گا تو پھر آپ کیا کریں گے سر, جو اس دفعہ اور ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر پائے سر, اور انصاف کی بھی سر اس میں کیا ویلیو ہے؟ دیکھیں نجم, پرابلم پتہ ہے کیا ہے, کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. واہ, آج تک کوئی بھی مجھے بتا دیں کسی نے کوئی بڑا کام کیا اور شارٹ کٹ لے کے کر دیا ہو. نہیں سر, کوئی لیڈر ہو جو شارٹ کٹ سے بنا, جتنے بھی بڑے اللہ کے لیڈر بنائے میں تو بالکل بھی نہیں ہے سر. نہیں, اور ایک جو امتحان کے بعد اور بڑا آ جاتا ہے. نہیں, لیکن نجم آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے گریٹسٹ لیڈر تھے. اللہ نے ان کو 13 مشکل سال گزارے مدینہ کے, اور مدینہ کی ریاست بھی 3-4 بڑے مشکل سال تھے. تو مشکلیں جو آتی ہیں نا آپ کے اوپر, یہ انسان کے اندر سے وہ جو اللہ نے طاقت دیا, پوٹینشیل, وہ نکالتی ہے. جب آپ ریزسٹنس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو تب ہی انسان کے اندر صلاحیتیں نکلتی ہیں. اگر آپ آسان راستہ لے لیں, وہ جو 2 راستے ہیں, ایک عظمت کا راستہ ہے, ایک تباہی کا, وہ آسان راستہ ہوتا ہے, انسان شارٹ کٹ لے لیتا ہے. تو یہ کہنا کہ ہم پاکستان میں کوئی ایک دم اس طرح کریں گے اور مدینہ کی ریاست بن جائے گی, ایسے نہیں ہوگا. یہ ایک معاشرہ مل کے جد و جہد کرتا ہے. ایک اسٹیٹ, اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ رول آف لا قائم کرتا ہے, انصاف کے لیے پورے وہ کوشش کرتا ہے. وہ پھر ایک ویلفیئر اسٹیٹ بناتا ہے کہ ہر جو پیچھے رہ گئے زندگی ریس میں ان کی مدد کرے, جو فلاحی ریاست ہے. لیکن جو عوام ہے ان پہ لازم کر دیتا ہے اللہ کہ وہ امر بالمعروف پہ کھڑے ہوں. یعنی وہ پھر ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بدی کو وہ ختم کریں, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں, فیصلہ کریں اچھائی برائی کیا. ہر انسان جانتا ہے اچھائی برائی کیا ہے. سر یہ سب صرف عمران خان نے کرنا ہے یا پوری قوم کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے, بجائے کہ صرف جج کرنے کے یا کامنٹ کرنے کے کہ شاید آپ نے ہی کرنا ہے, آپ نہیں کرنا ہے؟ پوری سوسائٹی کو اس میں اپنا رول پلے نہیں کرنا سر؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک سارا معاشرہ ایک اس طرف چلتا ہے. لیکن شروع میں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں سر. آپ سارے اللہ کے پیغمبروں کی زندگی دیکھ لیں, بڑے بڑے لیڈرز کی زندگی دیکھ لیں. نیلسن منڈیلا کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ شروع میں, پھر ایک سارا ہجوم آ جاتا ہے. اسی طرح ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح, ہمارے گریٹسٹ لیڈر, کتنی دیر وہ جیسے پولیٹیکل ولڈرنس کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ, تھوڑے سے لوگ تھے, اور پھر ایک دم وہ. تو یہ اللہ کا ایک یہ نظام اس نے بنایا ہوا ہے کہ آخر میں جو سچ پہ کھڑا ہوتا ہے, حق پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ پھر پریویل کرتا ہے, قوم اس کے ساتھ چلتی ہے. سر آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ پاکستان کو نیکسٹ 10-20 ایئرس میں یا اور زیادہ ٹائم چاہیے, کہاں دیکھتے ہیں سر؟ اصل میں جی کیا آپ کی ویژن ہے سر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پاکستان 22 کروڑ کے لوگ ہیں, اور بدقسمتی سے ہمارے ایسے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, یعنی کہ اگر ہم مقروض ہیں تو ہم غلام ہیں. تو اس کا مطلب ہم ساری زندگی غلام رہ جائیں گے. یا وہ کہیں کہ جی امریکہ نے لائف سپورٹ مشین پر ڈالا ہوا ہے. جب آپ کی لیڈرشپ پہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں, وہ ساری قوم کا پوٹینشیل ختم کر دیتے ہیں. قوم دیکھیں نا جی, قوم تو اٹھتی ہے ایک خودداری کے اوپر, ایک نظریے کے اوپر, قربانیاں دے کے اونچ نیچ سے گزرتی ہے وہ. لیکن قوم کبھی بھی, وہ کہتے ہیں نا طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. آپ گھٹنوں کے بل چل کے کبھی بھی قوم نہیں بن سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے, یہ قوم کبھی بھی کھڑی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں پوٹینشیل ہے. عظیم لوگ ہیں ابھی پاکستانی, بڑے بڑے میں نے عظیم لوگ دیکھے, زیادہ تر ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, لیکن قوم ابھی تک عظیم نہیں بنی. تو جس وقت یہ قوم اس طرف نکل گئی, جو راستہ میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کا راستہ امر بالمعروف پہ, ایک دفعہ قوم یہ کھڑی ہو گئی. 22 کروڑ لوگ ہیں, ٹیلنٹ ہے ان کے اندر, پیسہ بے تحاشا ہے, ملک غریب ہے, لوگ امیر ہیں. جیسے ہی انہوں نے فیصلہ, جب قوم بنتی ہے نا, وہ پیسے بھی اکٹھے کر لیتی ہے, وہ اپنے مسئلے بھی حل کر لیتی ہے, وہ ساری دنیا کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے, اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا پھر. لیکن
وہ ابھی ہم نے اس راستے پہ نکلے ہوئے قوم بننے تو کے. جو دنیا زمین کی ترقی پہ بہت فوکس کرتی ہے جبکہ ایکچوئل ترقی کردار کی ترقی ہے جس سے زمین کی ترقی میں بھی برکت آ جاتی ہے. سر تو یہی میں نجم آخری بات یہی ہے نا کہ دیکھیں جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں اور جو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں کیا وہ سب کو سمجھنا چاہیے وہ کیا تھا انہوں نے. 622 میں وہ ہجرت ہوئی مدینہ میں اور 632 کے اندر وہ دنیا سے گئے. ٹھیک, ان 10 سالوں میں کیا ہوا؟ کیا 313 تھے 625 یا 24 میں بدر پہ؟ جی سر. اور ٹوٹل 10 سالوں کے اندر جو وہ لوگ مرے جنگوں کے اندر وہ کوئی 1200 تھے. 1200 لیکن 1 لاکھ لوگ تب تک مسلمان ہو گئے, سارا عرب ان کے نیچے آ گیا. تو فکری انقلاب تھا, وہ چینج کیریکٹر کا ہوا تھا. اور کیریکٹر چینج, اب بڑے کیریکٹر کے بغیر اب بڑے انسان نہیں بن سکتے, نہ قوم بن سکتے ہیں. اس لیے میں سیرت نبی پہ بھی کہتا ہوں, اس لیے رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی, اور اس لیے میں امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں کہ قوم کو جب تک قوم کھڑی نہیں ہوگی اچھائی کے ساتھ. مثلا یہ اب جو باہر سے رجیم کے چینج کی کوشش ہوئی ہے کہ ملک میں باہر سے فیصلہ کیا جی یہ ہمیں نہیں پسند تو چینج کر دو, اب یہ قوم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. عمران خان کی بات نہیں ہے یہ. قوم اپنی سوورنٹی, اپنی آزادی, اپنی خودداری کا پیرا نہیں دے گی تو اور کس نے دینا ہے؟ کیا بات ہے. محتاج کبھی ہوتا نہیں کوئی جب اس کے در کا سوالی ہو, کیوں سجدے کریں 100 لوگوں کو جب ایک سجدہ سب پر بھاری ہو. جب آپ پوری قوم کی ڈھال بنے ہوئے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب پوری قوم آپ کی ڈھال بنے اور آپ کا ساتھ دے. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا, اور میں آپ کے آنر میں یہ ایک اللہ کا ایک پیغام پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تمام مسلمانوں کو جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تنصر اللہ, اگر تم مدد کرو گے اللہ کی, ینصرکم, تو وہ تمہاری مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم, اور تمہیں ثابت قدمی کنسسٹنسی دے دے گا. تو ہم سب کا فرض ہے کہ آج اپنے اس لیڈر کا ساتھ دیں. میں آپ کے ساتھ ہوں اور پوری انشاءاللہ پاکستانی قوم اس خود مختاری کی جنگ میں, اس آزادی کی جنگ میں جو سوچ کی ہے آپ کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو کامیاب کرے. شکریہ. امامہ ہے تیرا منبر, تیرا عرش بری, یا رحمت